السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دھوکے کے 15 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر ہادی کومل کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلا محسوس نہ کرنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تبھی کومل کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اس لڑکی کا بتاؤ جس سے اب تم محبت کرنے لگ گئے ہو۔ تو ہادی کہتا ہے کہ حد ہو گئی، تم بھی ایسا سوچتی ہو۔ اتنی دیر میں کومل کے سسرال والے آ جاتے ہیں اور اس کی امی آ کے کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی تو بالکل بھی پلٹ کے سسرال والوں کو دیکھتی نہیں ہے۔ اس بات پر محمودہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے آپ لوگ کا خیال تو ہمیں ہے ہی۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں دیکھ ہی رہی ہوں، میرے کو تو بالکل بھی خیال نہیں ہے کہ حال چال ہی پوچھ لے، تو ہم نے سوچا ہم ہی آ جائے۔ اتنی دیر میں اس کی نند اٹھتی ہے اور کہتی میں بھابھی کو لے کر آتی ہوں۔ جیسے ہی سیلا جاتی ہے کومل کے پاس تو اسے کہتی ہے کہ آپ نے ہادی سے میری بات کی اور آپ تو یہاں پر آ کے بیٹھ گئی ہیں۔ کومل کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں ہادی کے پیچھے کیا پڑی ہوئی ہو، ویسے بھی تم مجھ سے ملنے آئی تھی نا۔ تو وہ کہتی ہے کہ باہر امی آپ کا ویٹ کر رہی ہیں۔ جیسے ہی کومل باہر جاتی ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ ہادی ایک بہت ہی اچھا لڑکا ہے، ہیرا ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ سیلا کا اس کے ساتھ رشتہ ہو جائے۔ جب یہ بات محمودہ سنتی ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، فی الحال تو ہم نے ایسا کچھ نہیں سوچا، جب سوچیں گے تو بتا دیں گے۔ کومل بھی کہتی ہے کہ ہادی اتنا پاگل نہیں ہے اور ویسے بھی وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ یہاں پر ہادی کال کرتا ہے کائنات کو اور اسے کہتا ہے کہ آپ سے میں نے سائن لینے تھے ایک فائل پہ جو کہ آپ کی ہاسپٹل کی فائل ہے۔ کائنات کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایسا کرے آپ باہر ہی آ جانا، گھر کے اندر نہ آنا، کیونکہ ماما ابھی گھر پہ نہیں ہے۔ ہادی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ یہاں پر محمودہ آتی ہے کومل کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ بیٹا یہ تم نے اپنا کیا حال بنا کے رکھا ہوا ہے، احمد سے بھی تم بات نہیں کرتی ہو۔ کومل کہتی ہے کہ میں تنگ آ گئی ہوں ویسے بھی ان سب چیزوں سے، اور میری زندگی تو خراب ہو کے ہی رہ گئی ہے۔ اتنی دیر میں اس کے ابو بھی وہاں پر آ جاتے اور کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں غصہ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جو تم چاہتی ہو بالکل ویسے ہی ہوگا۔ تو کومل کہتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، میں اب وہاں پر دوبارہ نہیں جانا چاہتی، جب تک میرا ویزا نہیں آئے گا میں یہیں رہوں گی، کیونکہ میں کسی کے کام کی ماسی نہیں بن سکتی۔ ہادی کائنات کے گھر کے باہر آتا ہے اور کائنات سے سائن لے لیتا ہے کہ اتنی دیر میں وہاں پر کامران اور اس کے دوست بھی ہوتے ہیں۔ کامران اسے جب دیکھتا ہے تو اس کا پیچھا کرتا کرتا اس کے گھر آ جاتا ہے اور آ کر بہت زیادہ بدتمیزی کرتا ہے ہادی سے اور کہتا ہے کہ تو میری بہن کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے، پہلے بھی تو اس سے ملنے آیا تھا، کہیں تیرا افیئر چل رہا ہے۔ ہادی جب اسے دیکھتا ہے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں اور تمہاری بہن کو بھی نہیں، اور یہ سب کچھ کیا بول رہے ہو۔ اتنی دیر میں وہاں پر اس کے چاچا بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میرے گھر پہ۔ کامران ہادی کو مارنے لگ جاتا ہے اور ہادی کہتا ہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، کائنات میری صرف کولیگ ہے اور میرے آفس میں کام کرتی ہے۔ یہ سب باتیں کومل بھی سن لیتی ہے اور بہت حیران ہوتی ہے۔ دوسری طرف جب گھر کے اندر جاتا ہے ہادی تو اس کے چاچا اسے بہت زیادہ باتیں سناتے اور کہتے ہیں یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ ہادی کہتا ہے کہ اسے کام کی ضرورت تھی، وہ بہت زیادہ مجبور تھی، تو میں نے اپنے آفس میں اسے جاب دلوا دی، اس سے زیادہ میں اسے بالکل بھی نہیں جانتا ہوں۔ محمودہ کہتی ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہے اور تم اس کا ہی ساتھ دے رہے ہو، تم نے تو ہمارے خاندان کی عزت کو روند کے رکھ دیا ہے۔ تبھی اس کی بہن بول اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ بہت مجبور لڑکی تھی، اسی لیے ہادی نے اس کا ساتھ دیا ہے اور آپ لوگ غلط سن رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس کے چاچا اسے بہت زیادہ باتیں سناتے اور کہتے ہیں کہ تمہیں کومل کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ ہادی وہاں سے چلا جاتا ہے اور ارسلہ بھی۔ یہاں پر کمرے میں آ کر کومل اپنی ماں سے کہتی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، میرا تو دماغ خراب ہو کے رہ جائے گا۔ اس کی امی اسے سمجھاتی اور کہتی ہے کہ تم ٹینشن نہ لو، ان کی تو شروع سے ہی عادت ہے، یہ لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر جیسے ہی کائنات کو پتہ لگتا ہے کہ ہادی کو کامران مار کے آیا تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے۔ جب اس کی امی آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں تو تنگ آ گئی ہوں کامران سے۔ اس کی امی کہتی کہ کیا ہوا، تو کہتی ہے کہ ہادی کے گھر گیا تھا اس کا پیچھا کرتے کرتے اور وہاں جا کر مار کٹائی کر کے آیا اور اتنی زیادہ غلط باتیں کر کے آیا، یہ میرے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل کر رہا ہے۔ اس کی امی کو جب یہ بات پتہ لگتی تو وہ بھی حیران ہو جاتی اور کہتی ہے کہ بیٹا میں بھی کیا کروں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہاں پر ارسلہ آ کر ہادی کو کہتی ہے کہ میں تو اسی دن کی وجہ سے تمہیں کہتی تھی، لیکن تمہیں ہی تھا کہ تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ ہادی کہتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی مجبور لڑکی تھی، سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور میرے خیال سے میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اور جب جب اسے میری ضرورت پڑے گی میں اس کے لیے مدد کروں گا۔ وہاں پر کومل بھی آ جاتی ہے۔
کومل کہتی ہے کہ تمہیں اس کی فکر پڑی ہوئی ہے، تم نے یہ تک نہیں سوچا کہ اس کا اور میرا رشتہ کیا ہے۔ اب میں سمجھی، یعنی کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگ گئے ہو، اسی لیے اس کا ساتھ دے رہے ہو۔ ہادی کہتا ہے کہ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے اور میں کوئی بھی وضاحتیں نہیں دینا چاہتا، جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ یہاں پر کامران جیسے ہی آ جاتا ہے تو کائنات اس پر بولنے لگ جاتی اور کہتی ہے کہ تم نے ہادی کو کیوں مارا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ظاہری بات ہے، وہ تمہارے پیچھے پیچھے آتا تھا اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہہ دیتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اتنا ہی تمہیں مسئلہ ہے تو میں گھر بیٹھ جاتی ہوں اور خود کما لو تم اور لا کے دے دو اور پورا کر دو۔ یہ کہہ کے چلی جاتی ہے۔ یہاں پر پھر سے کومل کی نند اس کے پاس آتی ہے اور ساتھ ہی وہ ہادی کے پاس چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تھوڑے سے سبجیکٹ وغیرہ میں آپ کی فیور چاہیے تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو سوچا آپ سے پوچھ لوں۔ ہادی پہلے سے ہی غصے میں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ پلیز اپنے لیے کوئی اچھا سا ٹویٹر رکھ لیں جو آپ کو رہنمائی کر سکے۔ یہاں پر کومل بھی آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ چلو مجھ سے ملنے آئی تھی نا، مل لیا تو اب جاؤ گھر واپس۔ جب کامران کی امی سے سمجھا دیتی ہیں تو وہ ہادی کو کال کرتا ہے معافی مانگنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ اپنا نام بتاتا ہے تو ہادی کال رکھ دیتا ہے کیونکہ اسے بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ کامران کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا اچھا لڑکا ہے، اس نے سارے بلز وغیرہ پے کیے ہیں اور میرے خیال سے یہ کائنات کو بھی پسند کرتا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا، میں خود ہی اس سے معافی مانگ لوں گا۔ اس کی امی یہ بات سن کر چپ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر محمودہ جاتی ہے اپنے شوہر کے پاس اور کہتی ہے کہ دیکھ رہی ہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ آپ کے بھانجا بھانجی ہی کر رہے ہیں، انہیں تو ذرا بھی خیال نہیں ہے، ویسے تو بہت بنے پھرتے تھے اور اب دیکھیں ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہی ہاتھ ملا کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ سب باتیں کومل کے ابو سن کر انہیں بھی غصہ آ جاتا ہے اور فوراً ہادی کی امی کے پاس چلے جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے بھابھی، میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کا ساتھ دیا ہے ہر چیز میں، لیکن اب یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں ہادی اور ارسلہ۔ اس کی امی بھی سمجھاتی ہیں اور کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ ظاہری بات ہے اس آفس میں کام کرتی ہے تو ہادی نے بھی اس کی مدد کر دی، اس میں کیا بات ہو گئی۔ اتنی دیر میں وہاں پر ارسلہ بھی آ جاتی ہے اور وہ بھی اپنے چاچا کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس کے چاچا کہتے ہیں کہ اب تم ہمیں سمجھاؤ گی، ویسے بھی میں نے تم لوگ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے اور یہ صلہ دے رہی ہو۔ یہاں پر آتی ہے محمودہ کومل کے پاس، تبھی کومل بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے، وہ اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم احمد سے بات کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ احمد کال کرتا ہے کومل کو اور کہتا ہے کہ تم کب تک اپنے ہی مائکے میں رہو گی، تمہیں وہاں پر سسرال میں ہونا چاہیے۔ کومل کہتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم میرا ویزا بس بھیج رہے ہو یا نہیں۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔